الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے. اس سے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے خرچ کرنے والوں کی بات کی اور ان کے دو گروہ، کچھ ہیں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور کچھ ہیں ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں یا جن پہ خرچ کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، ان سے کام وغیرہ لیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں یا ان پہ احسان کستے، احسان جتلانے کا کہتے ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ تھے. پھر اللہ نے مثالوں سے وعدے کی کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اسی کا فائدہ ہے اور جو لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے، لوگوں سے فائدہ لینے کے لیے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو باتوں اور کی طرف توجہ دلائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، طیب پاکیزہ، اس میں دو چیزیں، ایک چیز بھی صحیح ہو اور دوسرا کمائی بھی حلال کی، دونوں چیزیں ہی طیب میں شامل.
ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ اب روزی پیسہ آنے کے کئی ایک طریقے ہیں، ایک تو زراعت ہے، کھیتی، ایک ہے ڈیوٹی کرنا، جاب ہے، یا کوئی اور بزنس کاروبار صنعت وغیرہ کا، وہ فیکٹریاں، کارخانے، دکانیں، یہ ما کسبتم میں سب باغ۔ یعنی جو تم حلال سچ بول کے، دھوکہ دیے بغیر، فراڈ کیے بغیر جو تم کما رہے ہو، اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، زراعت، کھیتیاں، جو نکلتا ہے۔ اس میں اور اس میں زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو کاروبار ہے، دکان، پلاٹ، فیکٹری وغیرہ، اس میں زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2500، 2500۔ اور جو زمین سے فصلیں ہوتی، فصلوں کے بھی دو طرح کی، ایک جن کو پانی زمین سے کھینچ کے لگایا جاتا ہے، دوسری فصل ہوتی ہے یا تو سیم ہو، نیچے سے پانی آتا رہتا، یا پھر نہری پانی لگتا۔ جو نہری پانی ہے، سیم کا پانی فصل کو لگتا ہے، یعنی زمین سے کھینچ کے نہیں لگانا پڑتا، اس کا عشر ہوتا ہے 10واں حصہ زکوٰۃ۔ 100 من ہوئی ہے تو 10 من آپ پہ ادا کرنا فرض۔ یہ یتیموں مسکینوں کا حق ہے، آپ کی فصل۔ اور اگر زمین سے کھینچ کے پانی لگاتے ہیں، ٹیوب ویل وغیرہ ہے، موٹریں وغیرہ لگی ہوئی، تو پھر نصف العشر، پھر ہے 5%، 100 من میں سے 5 من فرضی زکوٰۃ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن تم فصل کاٹو اسی دن حق ادا کر دو زکوٰۃ۔ یعنی جس دن آپ نے زمین کی فصل کاٹی ہے، اسی دن ہی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، دونوں باتیں ایک ہی جگہ ذکر کی کہ پھل وہ کھاؤ جو موسمی، جب پودے پھل دیں تو اس وقت کھائیں۔ سٹور کا پھل، سٹاکیا پھل، وہ ہوتا بھی مہنگا ہے، اور اس میں حکیم لوگ تو کہتے ہیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو تازہ پھل کھانا چاہیے۔ اور ادھر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جس دن آپ فصل کاٹتے ہیں اسی دن اس کا حق دیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، فصل بھیج دی ہے، 3 ماہ حساب ہوتے رہتے ہیں، پہلے کاپی نکالو جی، 100 روپے فلاں کو دیا تھا جی، وہ بھی کاٹو، 1000 روپے فلاں کو دیا تھا، 500 فلاں۔ ویسے ہمارے علاقے میں بخیلی کی اخیر ہے، بڑی بڑی جگہ گیا ایسا بخل میں نے نہیں دیکھا۔ 500 کو، 400 کو، 1000 کسی کو دیا ہے تو وہ نفلی صدقہ سمجھو، نفل پڑھنا بھی جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، نفلی صدقہ بھی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔
تو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے نا فصلیں، اس میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ دہرائی. وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم ارادہ کرو، یعنی جس طرح ہماری بولی میں کہا گیا سوچنا بھی نہیں، سوچو بھی نہ. الخبیثہ نکمی چیز کا، منو اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کر رہے، نکمی چیز کو خرچ نہیں کر، جو اچھی چیز ہے اسی کو خرچ کر. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں، ہم انصار کے بارے میں ہوتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، برچی نہیں تھے، کھانا پکتا نہیں تھا، اور وہ بھی اتنے شوق والے تھے کھانا ملے بغیر پڑھتے تھے. بھائی کا کھانا ملتا بھی ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، کہتے کھانا بھی نہ دو پڑھاؤ بھی نہ، دونوں کام ہی نہ. تو لیکن وہ شوق والے تھے، وہ پڑھتے تھے، کھانا نہیں بھی ہوتا پھر بھی پڑھتے. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے باغوں میں سے خوشے توڑ کے لے آتے، وہ ہم اوپر لٹکا دیتے تھے. تو جس کو بھوک لگتی تھی تو وہ اپنی لاٹھی سے نہ اس کو توڑ لیتے تھے، نیچے گرتے تھے، کھا لیتے. کئی لوگ تھے جو نکما خوشہ لے کے آتے تھے، جو سمجھتے تھے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو چلو مدرسے میں لگا دیں. جس طرح آج کل جو بچہ نکما ہوتا ہے وہ مدرسے میں ڈال دیتا، چلو شکایتیں بڑی آتی ہیں، اس کو ادھر ڈالو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات، جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، تمہیں خود تو اچھا نہیں لگتا. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اس میں. یعنی نکمی چیز اگر اچھی چیزوں میں مل کے چھپ کے آ جائے تو پھر تو تمہارے پاس چل جائے گی. اگر تمہیں پتہ چل جائے یہ نکمی چیز تو آپ پھینک دیں گے باہر. تو جو پھینکے جانے کے قابل چیز ہوتی وہ تم صدقہ کرتے ہو. تو ایسے صدقے کا سوچنا بھی نہیں، اچھی چیز دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. آج ہی نا میں ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے نا ہمارا فرشی پنکھا تھا تو وہ ہلتا تھا. کو مانگنے کے لیے آئی کہ مجھے پنکھا چاہیے. تو اب وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کہا چلو نیا ہم آپ خود رکھ لیتے ہیں اور یہ ان کو دے دیں، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ سار مشین ہلتی تھی. میں نے کہا چلو ان کا سار بھی ہلتا رہے گا. تو نکمی چیز جو آپ خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے نہ دیں، آپ اچھی چیز دیں، نکمی اپنے پاس رکھ. وَاعْلَمُوا، اور تمہیں علم ہونا چاہیے، ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. حمید، تعریفوں والا، جو تمہیں دے سکتا ہے وہ ان کو بھی دے سکتا ہے. ان کو اللہ نے نہیں دیا، وہ تمہاری آزمائش کے لیے دیا کہ تم کیا کرتے ہو. اور یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے اللہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھی چیز دو. تو سیدنا برا کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی نکما خوشہ لے کے آئے. اچھے سے اچھا پورے باغ میں سے جو اچھا خوشہ ہوتا تھا وہ لٹکاتے تھے.
سبحان اللہ. جو دین پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو اگر کوئی نکمی چیز دے تو اللہ ان کی شان میں قرآن اتار. کیا خیال ہے قرآن سیکھنے والے کی اتنی شان؟ آپ کی بڑی شان ہے ماشاءاللہ. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو دشمن ہے موت تک ہر انسان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فقر کا، غریبی کا، کہ تو مر جائے گا، کنگال ہو جائے گا، تیرے پاس تو ککھ نہیں رہے گا، تیرا اپنا خرچہ. بندہ صدقہ کرنے لگے تو وہ لمبی لسٹ بنا کے سامنے کر دیتا ہے، ابھی تو نے وہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا. تو وہ اتنا الجھا دیتا ہے. اس لیے سیانے کہتے ہیں سوچی پیاد بندہ گیا. جب سوچوں میں شیطان ڈال دیتا ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا جو سوچ میں پڑتا، کیونکہ وہ وعدے کرتا ہے تمہارے ساتھ فقیری کے، غربت کے، اور اس کے ساری سکرین پہ خیالات ہی ہوتے ہیں. جیسے سکرین چل رہی ہوتی ہے اس میں سبز باغ بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی، اور سکرین پہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا ہی ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے. تو حقیقت میں وہ ویڈیو ہی ہوتی ہے. وہ آپ سن کے یہ نہ سمجھے کہ وہ میرا ہی ہے اور آپ اس سے لوکیشن پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ کدھر ہے. وہ شیطان کے خیالی پلاؤ سبز باغ ہوتے ہیں. یہ تم سے وعدہ کرتا ہے غریبی کا، فقر کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں حد درجے کی بخیلی کا. فحشاء کہتے ہیں گناہ کی اخیر مدت، اخیر، آخری درجہ. یعنی وہ تمہیں بخیلی کے آخری درجے تک لے جانے کی کوشش کرتا کہ یہ خرچ کرے ہی نہ گھر والوں پہ کرے، نہ بیوی بچوں پہ کرے، نہ ماں باپ پہ، نہ بہن بھائیوں پہ. اس کی تو کوشش ہوتی ہے تم اپنے اوپر بھی خرچ نہ ہی کرو، دوسرے سے ہی کھاؤ. اس کو کوشش یہی ہوتی کہ 10 کلاس فیلو ہے نا تو اس نے 9 سے دعوت کھانی، تو اپنا تو اس نے سوچنا ہی نہیں دینا. یہ تو کھانے والے سرکار. تو حد درجے کی وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ بس کھائی آؤ، کھلانا نہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ بخشش کا، منہ اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے تو خرچ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا. وفضلا، معاف بھی کروں گا اور فضل بھی دوں گا، اور مال دوں گا، تیرے مال میں برکت آئے گی. ہم مال سمجھتے ہیں تعداد نہیں ہوتی مال. فضل اللہ کا یہ بھی ہوتا ہے انسان بیماریوں سے بچ جائے، دوائی پہ پیسے نہ لگے، کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑے پہ پیسے نہ لگے. یعنی تھانے، دربارے، ہاسپٹلوں سے اللہ ان کو بچا لیتا. اور جو پھر ادھر نہیں ہوتا وہ پھر تھانے پہ بھی لگاتا ہے، ہاسپٹل پہ بھی لگاتا ہے، ہر طرف لگا. اور ہمارے برادری کے لوگ تو بڑے شوق سے لگاتے ہیں. جھگڑا ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا پولیس کو پہلے ہی پکڑا دیتے ہیں، جی یہ میرا تو رکھو نا جی، ہاں جی باقیوں کا حساب بعد میں، پہلے میرا حصہ رہا. بڑے شوق سے. مسجد میں کبھی کوئی اعلان ہو جائے تو پھر 100-500 کا ہی اعلان ہوتا. سال بعد بھی اعلان ہو تو 500 کا ہی ہوتا ہے. فلاں سردار صاحب کے گھر سے نا 500 روپے آیا، پھر وہ بتا کے جاتے ہیں کہ اعلان اس طرح کرنا ہے. اعلان کی وضاحت ہوتی. تو ایک طرف شیطان کا گروہ ہے، دوسری طرف رحمان کا گروہ ہے. رحمان کے گروہ کو سخی لوگ کہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی، چھپ کر بھی، ان کے ہاتھ کھلے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا. اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا خرچ کر رہا ہے کیا نہیں خرچ کر رہا. یؤتی الحکمت من یشاء،
یہ حکمت بھی اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اتنا لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں کہ آپ جیسے سنیں تو پاگل ہو جائیں۔ ہمارا کئی دفعہ دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا لوگ خرچ کر، تو وہ حکمت، وہ سیانے، وہ پاگل نہیں ہوتے، سیانے ہوتے ہیں، ان کو اللہ دیتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے مدد دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال میں میرے پاس اتنا سرمایہ تھا، میں نے اس میں سے اتنے فیصد دے دیا، 2.5% کیا 5%، 10%، تیسرا حصہ دے دیا، تو میرا اس سال میں اتنا بڑا، تو اب میں اور زیادہ تجارت کرتا ہوں۔ وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یؤتی الحکمت، یہ حکمت دیتا ہے اللہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ومن یؤت الحکمت، اور جو دے دیا گیا یہ حکمت، یہ سیانہ پن، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک وہ دے دیا گیا خیر بہت زیادہ، سب سے بڑی خیر اس کو ملی۔ سخی لوگوں سے بندے بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور جو بخیل آدمی لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، رب بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ سیانہ پن جس کو مل جائے خرچ ایسے کرنے والا، میں گھر میں بھائی کو بھی ایک دفعہ پچھلے دنوں سمجھا رہا تھا کہ اس طرح ہو جاؤ، خرچ کرو، اور اللہ سے جو غنی ہے اس سے فقر کی سے ڈرنا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں۔ لیکن یہ اکاڑا کہ مٹی کوئی ایسی ہے، مولویوں میں پتہ ہے آپ کو، یہ کوفہ مشہور ہے، خاص طور پہ ہمارا علاقہ کوفہ، کہ یہ پاکستان کا کوفہ ہے خرچ کرنے کے لئے۔ ہماری ایک جماعت ہے، جماعت دعویٰ والے، بڑا رفائی کام کرتے ہیں، بڑی فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں، وہ بیچارے رو پڑے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوفہ ہے، یعنی وہ بخیل سے، بخیل آدمی سے بھی چندہ نکلوا لیتے ہیں، پیسہ نکلوا لیتے ہیں، لیکن ادھر آ کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، یہ قوم بڑی بدبو۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جو یہ حکمت دے دیا گیا، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو بے شک وہ دے دیا گیا خیر بہت سے۔ ہر بندہ خیر کا متلاشی ہے، جس سے وہ جو کہتا ہے دعا کرو جی خیر ہو، اولاد میں خیر ہو، کاروبار میں خیر ہو، گھر میں خیر ہو، تو خیر اس طرح سیانہ بننے سے ہوتی ہے، خیر ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نئی نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں۔ سیانے لوگ نصیحت حاصل کر جاتے ہیں، خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بخل ختم کر دیتے ہیں، اور جو سیانے نہ ہوں، سر جی ہماری ضد بھی بڑی مشہور ہے، ہمارے علاقے کی ضد بھی بڑی مشہور ہے کہ بندے مار دیتے ہیں لیکن ضد نہیں توڑتے، مار جاتے ہیں، ضد نہیں ختم کرتے۔ لیکن جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، کوئی بھی خرچہ، کوئی بھی تم خرچ کر رہے ہو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہو، بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو، ہمسایوں پہ خرچ کر رہے ہو، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جو خرچ کر رہے ہو، او نذرتم، یا تم جو بھی نظر مان رہے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر، یہ ماں کا معنی جو ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ، او نذرتم، یا تم جو بھی نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر۔ نظر دو طرح کی، ایک اللہ کو پسند ہے، ایک اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نظر پسند ہے کہ کوئی نفلی عبادت انسان اپنے اوپر فرض کر لے، میں یہ تہجد پڑھوں گا، تہجد نفلی نماز، زور کی جو 4 سنتے پہلے والی ہے، یہ میں نے چھوڑنی نہیں، پہلے پڑھنی، یہ نظر مان۔ بعد والی
تو کوئی بھی نفلی عبادت انسان ہر روز میں نے ایک پاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، اس نے اپنے یہ نظر ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، جو پورا کرتا ہے وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور دوسرا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ ہے کہ اللہ سے شرط لگائے، اللہ تو میرا یہ کام کر تو میں 2 رکعتیں پڑھوں، یہ میرا کام کر دے، میرے بھائی کو شفا دے دے، ہماری فصل اچھی کر دے، ہماری فصل کو بچا لے، تو پھر میں تو اس کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ والی جو نظر ہے اس نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، جو ہونا ہے ہونا وہی، اس کے نظر ماننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بخیل آدمی سے مال نکل آتا ہے، جس نے خرچ نہیں نہ کرنا ہوتا اس سے بھی، جس نے نیکی نہیں کرنی ہوتی اس سے بھی نیکی ہو جاتی، تو وہ بھی نظر پوری اگر مان لے انسان تو وہ پوری کرنی فرض ہے، وہ پوری کرنی چاہیے۔ اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کی قسم والا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم نظر مانتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار۔ اگر نظر تم نے مان لی ہے پھر نظر کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں نظر گناہ کی نہ ہو، شرک کی نہ ہو، قبروں کے نام کی نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نہ ہو، اس کو پورا کرنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں جگہ بوانا مقام ہے، ادھر میں نے جانور ذبح کر، تو آپ نے پوچھا ادھر کوئی دربار تو نہیں؟ انہوں نے بولا نہیں۔ ادھر میلہ لگتا ہو جاہلیت کے میلوں میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فوفی نظر، پھر آپ اپنی نظر پوری کریں۔ یعنی اگر میلہ لگتا ہے، کہیں دربار ہے، قبرستان ہے، ادھر دیگ تقسیم کرنے کی آپ نے نظر مانی، وہ نہیں پوری کرتے، گناہ والی نظر نہیں پوری کرتے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار۔ کئی ماشاءاللہ اتنے بخیل ہوتے نظر مان کے بھی صدقہ نہیں کرتے۔ وہ کچھ چڑھ گیا نا کھجور پہ، کھجور تو بہت اونچی، نیچے کیسے جاؤں؟ نیچے اس نے زمین کی طرف دیکھا، زمین گھومنے لگی، اس نے کہا اللہ ایک دفعہ نیچے اتار دے، 10 دیگیں دوں گا تیرے نام۔ تو اس نے آہستہ آہستہ شروع کر دیا، ہاتھ میں آیا تو اس نے 10 تو زیادہ ہے، 5 ٹھیک، 5 دے دوں گا، اور نیچے آیا تو وہ 2 سے 1 پہ آ گیا، تو سارا ہی نیچے آ گیا، تو اس نے کہا نہ چڑھتے ہیں نہ دیگیں دیتے ہیں۔ تو ایسے ظالم جو نظر مان کے بھی صدقہ نہیں کرتے تو بخیلی کی اخیر ہے، پھر تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کی طرف سے پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ دکھ میں پھنسا بھی ہوا لوگ توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ نہیں ٹھیک، لوگوں کو جو کھلائے پلائے خرچ کرے تو لوگ تو اس کو پسند کرتے۔ ان تبدوا الصدقات، اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھانے میں اخیر کر، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، یعنی لوگوں کے سامنے صدقہ دو، لوگوں کو پتہ چلے، فنعما ہی، نیت خالص ہے کہ مجھے دیکھ کے لوگ بھی خرچ کریں گے، اوروں کو بھی آئے گی کہ یہ دے رہا ہے تو ہم کیوں نہ دیں، تو یہ نیت ہو تو ٹھیک ہے، فنعما ہی، یہ اچھی بات ہے۔ لوگوں کو دکھا کے صدقہ کر رہا ہے، ایک یہ ارادہ ہو کہ لوگ خرچ کریں، دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو تم اللہ کے گواہ، تو میرے بارے میں گواہی کو اچھی ہو جائے کہ بندہ سخی تھا، خرچ کرتا تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، مسکینوں یتیموں کا خیال رکھتا تھا، تو یہ نیتیں ہوں تو بہت اچھی بات۔ فنعما ہی، ریاکاری کی نیت نہ ہو، ریاکاری کرنی بھی چاہیے، لوگوں نے کیا دینا، کچھ بھی نہیں، وہ سامنے کہتے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ، بعد میں گالیاں ہی دیتے،
لوگوں سے کوئی امید نہیں، پھر یہ لوگوں کو دکھا کے نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے لیے نیکی کرنی۔ ہاں اس میں دو نیتیں ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ لوگ مجھے بخیل نہ سمجھیں، بے نماز نہ سمجھیں کہ یہ نفلی نماز ہی نہیں پڑھتا، تو لوگوں کو اچھا گواہ بنانے کے لیے اللہ کے ہاں تو انسان ظاہری نیکی کرے تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا ہی لو، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ اس کو اپنا سایہ دے گا جو اتنا چھپاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا ہی دو اس کو، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو وہ صدقہ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کے گھروں میں پہنچاؤ رات کی تاریکی میں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وہ جب ان کو غسل دے رہے تھے نا، فوت ہوئے، جتنے بھی امام آئے پیر گزرے نا، وہ جب فوت ہوتے تھے تو ان کو غسل ان کے مرید دیتے تھے، کیونکہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سورۃ الاعراف میں ایک ہی رکوع میں اللہ نے 2 بار ایک بات کہی کہ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، کہ جن کے جسم سے روح نکل جائے وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، اور 2 بار کہنے کے درمیان میں اللہ نے کہا عباد امثالکم، کہ ادھر بتوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، عباد امثالکم۔ امام زین العابدین جب فوت ہوئے ہیں تو ان کو غسل دیا ہے مریدوں نے، یہ مرا ہوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کا جسم قبر میں ہوتا ہے اور روح ان کی اگر نیک ہے تو جنت ہے، ہماری پہنچ سے دور ہے۔ اللہ نے 3 بار قرآن میں یہی کہا ہے کہ ان یہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ دنیا میں صرف نام ہی رہ گئے جن کو تم آوازیں دیتے ہو نا، یا ابراہیم مدد، ابراہیم میری مدد کر، یا اسماعیل مدد، یا اسحاق، بابا شباز کلندر، بابا فلانا کلندر، آ میری مدد، یہ سب نام ہی رہ گئے دنیا میں۔ دنیا میں بابے کوئی نہیں، نام ہی ہے صرف، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گجرات میں ایک پیر تھا، ان کے علاقے میں ایک وہابی ہوا، پیر صاحب نے حکم دیا کہ اس کو مار دو، انہوں نے مار دی۔ پھر وہ اس کے وہابی کے دوست نے، جس نے مارا تھا، اس کو پولیس نے پھانسی دے دی۔ اس سے تھانے میں پوچھا گیا تجھے کس نے کہا؟ اس نے کہا میرے پیر صاحب نے کہا۔ تو پھر اس کے دوست نے پیر صاحب کو مار دیا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر چاہتے ہیں وہابی سارے مر جائیں، تو پیر کچھ کرنے والے ہوتے، وہابی رہتے زندہ، مرا ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پورے پنجاب میں نے اینٹ سے اینٹ کھڑکائی ہے کہ مرا ہوا کچھ نہیں کر سکتا، تو اگر کچھ کرنے والے ہوتے تو ہمارے ساتھ کچھ کر لیتے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ان کو جب غسل دے رہے تھے تو ان کی کمر میں نشان تھے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ شہزادہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے، سیدنا حسن حسین کی اولاد سے، تو وہ مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ جو غریبوں کے گھروں میں راشن آتے تھے تو وہ امام زین العابدین پہنچاتے تھے رات، کسی کو خبر تک نہیں راشن دینے والا کون ہے، کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، غریبوں کو گھر میں جا کے پہنچاؤ، اگر تم ان کو چھپا لو اور فقیروں کو جا کے پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ فَنِعِمَّا، ادھر اللہ نے کہا ظاہری کرو تو اچھا ہے، خالص نیت ہے تو اچھا ہے، اگر چھپا لو تو فَهُوَ خَيْرٌ، وہ تو بہت ہی بہتر، وہ تو خیر ہی خیر۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور بخش دے گا اللہ سبحانہ وتعالی تم سے تمہارے کچھ گناہ، صدقے سے گناہ مٹ جاتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکییں گناہوں کو کھا جاتے۔
نیکی کرنے سے گناہ ختم. ایک صحابی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ فرمایا نیکی کرو، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو جو تم عمل کر رہے ہو کی مکمل خبر رکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے، من طیبات پاکیزہ میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، محنت کی، مزدوری کی، فیکٹری سے کما رہے ہو، دکان سے، پلازے سے کما رہے ہو، کارخانے سے کما رہے ہو، جو جو تم کما رہے ہو اس میں سے پاک پاک پاکیزہ اچھا عمدہ حلال خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو تم خبیث کا، نکمی چیز کا، منہ اس میں سے. خبیث سے حرام بھی ہے، حرام بھی مراد ہے، نکمی چیز بھی مراد. منہ تنفقون، جس سے تم خرچ کر رہے ہو، یعنی تم نے سوچنا بھی نہیں خبیث چیز کا، نکمی چیز کا، حرام مال کمائے ہوئے کا خرچ کرنے کا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہوتے ہو تم خود اس کو لینے والے، نکمی چیز کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ کہتا ہے نیکی ہے ہی اس کی جو اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا. إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، تم خود اس کو لینے والے نہیں ہوتے. إِلَّا أَن تُغْمِزُوا، اللہ کہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں، فی اس کے بارے تمہیں پتہ نہ چل، چھپ کے آ جائے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فقر کا، غریبی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا، بے حیائی کا، یا بخیلی، خیر کے بخیل ہونے کا. واللہ یعدکم مغفرۃ، لوگ کہتے ہیں یار بڑے بڑے بخیل دیکھے ہیں پر تو جیت گیا سب، وہ خیر کی بخیلی چاہتا ہے شیطان. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ بخشش کا، منہ اللہ کی طرف سے، وفضل فضل. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا. یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو دے دیے جائے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک وہ دے دیا گیا ہے خیر بہت زیادہ. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے عقل والوں، یعنی صرف اور صرف عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ، او نذر تم، یا نذر مانتے ہو تم، جو بھی، من نذر، کوئی بھی نذر، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ سب جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے کوئی چھڑانے والا نہیں، بچانے والا نہیں. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی، تو وہ بہت اچھی بات. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم وہ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کے دو تو وہ تو بہت ہی بہتر. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ مٹا دے گا تم سے تمہاری غلطیاں، سیئات، برائیاں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو جو تم عمل کر رہے ہو مکمل خبر رکھنے والا ہے. دورا لیں.